إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. بسم الله الرحمن الرحيم. ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. حسبنا الله ونعم الوكيل. يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. آمین. الحمدللہ آج 19 فروری 2023 کو سنڈے کے دن ہماری یہ قرآن کلاس نمبر 144 انشاءاللہ اس کی اسٹوڈیو ریکارڈنگ ہوگی. سورہ التوبہ کی آیت نمبر 113 سے آن ورڈ انشاءاللہ ہم سٹارٹ لیں گے. چونکہ یہ سورہ توبہ ہے، اس کا آغاز صرف اعوذ باللہ سے ہوگا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. ما کان لنبی والذین آمنوا، نہ تو نبی کے لیے یہ چیز شایان شان ہے اور نہ کسی اہل ایمان کے لیے ان یستغفروا للمشرکین، کہ وہ کسی مشرک کے لیے دعائے مغفرت کریں. اس آیت کے تحت اللہ تعالیٰ نے کسی بھی کافر اور مشرک جو دنیا سے جا چکا اس کے لیے دعائے مغفرت کرنے سے منع کر دیا. جب تک زندہ ہے آپ اس کے لیے دعا کر سکتے ہیں کہ اللہ اسے ہدایت دے، لیکن ونس جب وہ مر گیا اور یہ کنفرم ہو گیا کہ واقعی وہ کفر کی حالت میں مرا ہے، اب آپ اس کے لیے دعائے مغفرت نہیں کر سکتے. نہ آپ اس کے لیے ریسٹ ان پیس لکھ سکتے ہیں. اکثر کافروں کے لیے لوگ لکھ دیتے ہیں RIP. آپ کسی کافر کو دنیا میں تو دعا دے سکتے ہیں، لیکن جب وہ مر گیا، اب وہ اپنے انجام کو پہنچ چکا، آپ اس کے لیے دعائے مغفرت نہیں کر سکتے. البتہ جو اہل قبلہ ہے، اہل کلمہ ہے، ان میں اگر شرک پایا جاتا ہو ان کا معاملہ الگ ہے، ان کے لیے آپ دعائے مغفرت کر سکتے ہیں. کلمہ گو مشرک اور کافر مشرک میں فرق ہے. اس پہ میری ایک ویڈیو یوٹیوب کے اوپر موجود ہے، آپ اسے دیکھ سکتے ہیں. وَلَوْ كَانُوا أُولِي قُرْبَى مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمْ أَنَّهُمْ أَصْحَابُ الْجَحِيمِ، اگرچہ وہ قریبی رشتہ دار ہی کیوں نہ ہوں، بعد اس کے کہ جب یہ چیز کھل جائے کہ وہ اہل جہنم میں سے ہیں، کوئی بھی نبی اور اہل ایمان میں سے ان کے لیے دعا نہیں کر سکتا. ظاہر ہے اسپیسیفکلی تو نبی الاسلام کے مبارک زمانے میں تو وہی کے ذریعے آپ کو بتایا جاتا تھا. آج کی ڈیٹ میں آپ کسی اہل کلمہ اہل قبلہ کے اوپر تو یہ فٹ نہیں کر سکتے. البتہ جو واضح طور پر کافر ہے، جو قرآن و سنت کا ماننے والا نہیں ہے، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ختم نبوت کو نہیں مانتا، اس کے لیے تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ اس پہ یہ آیت اپلائی ہوتی ہے. لیکن جو کلمہ گو ہیں، کہیں عقیدے کی خرابی ہے، آپ ان کے لیے دعا کریں، وہ اللہ اور بندے کا معاملہ ہے. یہ آیت اسپیسیفکلی نبی علیہ السلام کے چچا کے حوالے سے نازل ہوئی جو صحیح بخاری میں آتا ہے، اور اسی کانٹیکسٹ میں وہ آیت بھی
انک لا تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء، کہ اللہ تعالی کہ محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ حکم دیا گیا کہ آپ کسی کو ہدایت نہیں دے سکتے جس سے آپ محبت کرتے ہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ جسے چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے، اور اسے بہتر پتہ ہے اس نے کسے ہدایت دینی ہے۔ تو یہ نبی علیہ السلام کے چچا کے حوالے سے نازل ہوئی، اہل سنت کا تو ایٹ لیسٹ کنسنسس ہے اس حوالے سے۔ اہل تشیع جو ہیں وہ اس طرح کی روایتوں کو نہیں مانتے، وہ کہتے ہیں یہ آیات جو ہے وہ اس سے ریلیٹڈ نہیں، کیونکہ یہ آیت مبارکہ تو مدنی ہے اور نبی علیہ السلام کے چچا کی ڈیتھ مکے میں ہوئی۔ احادیث میں جب کبھی بھی آئے نا کہ فلاں کے لیے یہ آیت نازل ہوئی، یہ ضروری نہیں ہوتا کہ اس کا شان نزول وہ آیت ہو۔ جہاں پر وہ آیت اپلائی ہوتی ہو نا تو صحابہ کرام اس پہ بھی یہی کہتے تھے کہ یہ اس کے لیے نازل ہوئی۔ سمجھ آ گئی بات آپ کو؟ یعنی جسے فٹ اسے گفٹ، جس طرح آج سب کا کنسنسس ہے کہ یہ جو سورۃ البقرہ کی آیت ہے وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ، اپنے آپ کو اپنے ہاتھوں سے ہلاک مت کرو۔ یہ اسپیسیفکلی تو قرآن میں آئی تھی کہ جو لوگ اللہ کی راہ میں مال نہیں خرچ کرتے وہ گویا کہ اپنے آپ کو اپنے ہاتھوں سے ہلاک کر رہے ہیں، لیکن جو سگریٹ نوشی کرنے والے ہیں وہ بھی اسی کیٹیگری میں فال کرتے ہیں، وہ اپنے ہاتھوں سے خود اپنی جان آہستہ آہستہ سلو پوائزننگ کے ذریعے لے رہے ہیں۔ یا کوئی بلڈ پریشر کا مریض ہے اور جان بوجھ کے وہ تیز نمک استعمال کرتا ہے، یا کوئی شوگر کا مریض ہے اس کے باوجود وہ زیادہ چینی استعمال کرتا ہے، تو ظاہر ہے وہ اپنے آپ کو اپنے ہاتھوں سے ہلاک کر رہا ہے۔ شراب نوشی کرنے والا بھی، تو وہ اپلائی جب آپ کرتے ہیں تو اس طریقے سے، جس طرح کہ بخاری مسلم میں آتا ہے کہ عبداللہ ابن مسعود نے جو مال غنیمت والی آیت تھی وما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، اس آیت کو انہوں نے اپلائی کر دیا حدیث کے اوپر کہ اللہ تعالیٰ نے لعنت فرمائی ہے ان عورتوں پر جو چہرے کے بال اکھاڑتی ہیں، یعنی یہ پلکنگ کرتی ہیں، یا خوبصورت دکھنے کے لیے دانتوں کے درمیان گیپ بنواتی ہیں، یا ٹیٹو بنواتی ہیں، یہ گدواتی ہیں۔ تو وہ عورت آئی، ایٹ لیسٹ وہ تابعیہ تو ہوگی یا صحابیہ ہو، انہوں نے کہا ابن مسعود آپ تو کہتے ہیں قرآن میں لکھا ہے، میں نے تو پورا قرآن پڑھا ہے۔ ظاہر ہے وہ پاکستان انڈیا کی خاتون تو نہیں تھی، واقعی اس نے قرآن پڑھا ہوگا، مجھے تو قرآن میں کوئی ایسی آیت نہیں ملی۔ تو انہوں نے سورۃ الحشر کی آیت کوٹ کی کہ جو رسول اللہ تمہیں دیں وہ لے لو، جس سے منع کرے اس سے رک جاؤ۔ اور پھر انہوں نے کہا کہ نبی علیہ السلام نے لعنت فرمائی ہے، تو گویا اللہ نے قرآن میں لعنت کی، حالانکہ یہ آیت کا کوئی لینا دینا ہی نہیں تھا اس حدیث کے ساتھ۔ لیکن ان پرنسپل جس طرح نبی علیہ السلام مال غنیمت کے معاملے میں کسی کو دیں وہ لے لے، جس سے روک لیں وہ رک جائے، تو وہ اسے جنرلائز کرتے تھے کہ یہ ہر جگہ اپلائی ہوتی ہے۔ تو یہ اصول ہے۔ لہذا اگر آیت کا شان نزول کچھ بھی ہو، اگر وہ ان سرکمسٹانسز میں فٹ آ رہی ہو تو وہ فٹ ہو جاتی ہے، اس کی وجہ سے کسی حدیث کی صحت میں فرق نہیں پڑتا۔ باقی جس جس شخصیت کا رسول اللہ کے اوپر احسان ہے، چاہے وہ کافر تھا یا مسلمان، ہم ان کے لیے احترام کا جذبہ رکھتے ہیں اور ان کے بارے میں کوئی گستاخانہ جملے نہیں بولتے، یہ ہمارا بنیادی عقیدہ ہے۔ یہی آیات جب پچھلی قرآن کلاسز میں آئی تھی جو 344 لیکچرز میں مکمل ہوئی، تو میں نے اس کے اوپر تفصیلی لیکچر مسئلہ 98 ریکارڈ کروایا تھا، ایمان والدین مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوالے سے اور نبی علیہ السلام کے چچا کے حوالے سے۔ اس میں نے بتایا تھا کہ رسول اللہ کے والدین اس کیٹیگری میں فال نہیں کرتے کیونکہ ان تک دعوت نہیں پہنچی، اور یہ اللہ تعالیٰ کا اصول ہے، وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّى نَبْعَثَ رَسُولًا، ہم کبھی بھی عذاب نہیں دیتے جب تک کہ نبی مبعوث نہ کرتے ہیں۔ اور قرآن میں واضح آیا لِتُنذِرَ قَوْمًا مَّا أُنذِرَ آبَاؤُهُمْ فَهُمْ غَافِلُونَ، اے نبی ہم نے آپ کو پیغمبر ان لوگوں میں بنا کے بھیجا کہ جن کے آباء و اجداد کو کوئی ڈر سنانے والا نہیں آیا تھا۔ تو نبی علیہ السلام کے والدین اہل فطرت تھے، ان کے اوپر کوئی شریعت اس حوالے سے اپلائی نہیں ہوتی ہے کہ نعوذ باللہ انہیں کوئی جہنمی کہے، تو وہ تفصیل آپ اس ویڈیو میں دیکھ لیں۔ اب اللہ تعالیٰ نے ایک ایکسیپشن کا ذکر کیا کہ ابراہیم علیہ السلام کا باپ بھی تو کافر تھا۔ اب یہ ایک اختلاف ہے کہ وہ والد تھا یا چچا تھا، چونکہ قرآن میں باپ کا لفظ استعمال ہوا ہے، باپ چچا کے لیے بھی آتا ہے اور والد کے لیے بھی۔ جس طرح کہ قرآن حکیم میں بنی اسرائیل کے جو لوگ تھے وہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کو بھی اپنے آباء و اجداد میں ذکر کرتے تھے، حالانکہ اسماعیل کی اولاد سے نہیں تھے، وہ اسحاق کی اولاد سے تھے، چچا ہونے کے ناطے۔ مسلم شریف میں حدیث ہے چچا باپ کی مثل ہے۔ نبی علیہ السلام نے حضرت عمر سے کہا تھا کہ
عباس ابن عبد المطلب کے حصے کا جو صدقہ اور خیرات ہے وہ میں کروں گا، تو میں نہیں پتا کہ چچا باپ کی مثل ہے، یہ میرے باپ کی جگہ ہے، تو چچا باپ کی جگہ ہوتا ہے۔ قرآن میں آیا کہ حضرت ابراہیم کے باپ کا نام تھا آزر، اور وہ اہل سنت کے ہاں بھی چند لوگوں کا یہ کانسیپٹ ہے، تفسیر تبری میں بھی ہے، المستدرک الحاکم میں موجود ہے کہ ان کے باپ جو اوریجنل والد تھے ان کا نام طارق تھا۔ اس کی وجہ سے یہ اختلاف چلتا ہے۔ اس سے قطع نظر مولانا اسحاق صاحب نے تو نٹ شیل میں ایک اتنا پیارا جملہ بولا، انہوں نے کہا کہ اگر نبی کے جسم کا ٹکڑا کافر ہو سکتا ہے تو نبی کے باپ کا کافر ہونا یہ چھوٹی بات ہے، کیونکہ نبی کا باپ اس کے جسم کا حصہ نہیں ہوتا، لیکن نبی کا بیٹا تو اس کے جسم کا حصہ ہے۔ تو نوح علیہ السلام کا بیٹا جو ان کے جسم کا حصہ تھا وہ کافر ہوا، وہ تو قرآن میں آیا، تو لہٰذا اسے جھگڑا نہیں بنانا چاہیے۔ بہرحال وہ باپ کا ذکر ہے تو ٹھیک ہے، ہم بینیفٹ آف ڈاؤٹ دیں گے، ہم ابراہیم علیہ السلام کے والد کی طرف اسے نہیں لے کے جائیں گے۔ ویسے بھی آپ دیکھیں سورہ ابراہیم میں دعا بھی ہے، رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعاء ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب، اس میں والد کا ذکر ہے۔ تو ابراہیم علیہ السلام تو والد کے لیے دعا کرتے تھے، اور اس دعا سے پہلے اللہ تعالیٰ نے وہ آیت نازل کیا ہے کہ انہوں نے اللہ کا شکر ادا کیا کہ جس نے مجھے بڑھاپے میں اسماعیل اور اسحاق دیے۔ تو اس کا مطلب ہے یہ بالکل آخری وقت میں وہ دعا کرتے تھے۔ تو اس سے تو یہی لگتا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کہ اگر والد کافر ہوتے تو ان کے لیے دعائے مغفرت تو نہ کر رہے ہوتے۔ تو وہ چچا اور باپ والا جو ایشو ہے وہی مضبوط لگتا ہے۔ بہرحال اس کو کوئی جھگڑا نہیں بنانا چاہیے۔ تو اللہ نے اس کا ذکر کیا کہ وما کان استغفار ابراہیم لابی، جہاں تک تعلق ہے ابراہیم کا اپنے باپ کے لیے یا چچا کے لیے دعائے مغفرت کرنا، جب ان کو گھر سے نکالا گیا، سورہ مریم میں بھی آیا، تو انہوں نے کیا کہا تھا کہ اے ابا میں آپ کے لیے دعا کروں گا۔ کتنے پیار سے وہ سمجھاتے ہیں، یا اباتی یا اباتی، شیطان کے راستے پہ نہ چلیے، میرے پاس ایک ایسا علم آ گیا ہے کہ جو آپ کے پاس نہیں ہے، تو آپ شرک چھوڑ دیں۔ اس کے اینڈ پہ وہ باپ کیا کہتا ہے، نکل جائے ابراہیم ادھر سے۔ تو انہوں نے کیا کہا تھا، میں اللہ کے حضور آپ کے لیے دعا ہی کروں گا۔ تو وہ اللہ تعالیٰ مارا کہ جو دعا کی نا اس کے لیے الا عن موعدۃ وعدها ایاہ، وہ اس وعدے کے سبب تھی جو اس نے کیا تھا، یعنی اس نے نکلتے ہوئے کیا کہا تھا کہ ابا جی آپ جو مرضی کریں میں آپ کے لیے دعا کروں گا۔ تو اس لیے ابراہیم علیہ السلام ان کے لیے دعا کرتے رہے۔ فلما تبین له انه عدو للہ، جب انہیں یہ پتہ چل گیا کہ وہ اللہ کا دشمن تھا، ان کا جو باپ ہے یا چچا کہہ لیں، تبرأ منہ، تو انہوں نے اعلان برات کر دیا۔ یہ وہ کہتے ہیں تبرہ کرنا۔ تبرہ کا مطلب گالی گلوچ کرنا نہیں ہوتا، اعلان برات بھی۔ سورہ برا یہ سورہ توبہ کا نام بھی ہے، سٹارٹ ہی سے ہوتی ہے۔ تو یعنی پھر انہوں نے اپنے باپ کے لیے دعا نہیں کی، لیکن جو سورہ ابراہیم میں دعا ہے وہ تو والد کے لیے ہے، اور وہ کر بھی بڑھاپے میں رہے ہیں۔ اٹ مینز کہ والد اور باپ دو الگ پرسنالٹیز ہیں۔ باپ چچا کے لیے بھی بولا جاتا ہے اور والد کے لیے بھی۔ بل یہ میں نے آپ کو ٹیکنیکلی ایک ڈسکشن بتائی ہے، اس میں جھگڑا کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ان ابراہیم لأواہ حلیم، بے شک ابراہیم علیہ السلام بڑے نرم دل تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ابراہیم کے ساتھ اتنا ظلم کیا ان کے باپ نے یا چچا نے، اس کے باوجود انہوں نے ان کے ساتھ نرمی کا ایٹیچیوڈ رکھا۔ تو یہ ابراہیمی اپروچ ہونی چاہیے ہماری بھی، کہ اگر خدا نخواستہ کسی کے ماں باپ گمراہ ہیں یا کافر بھی ہیں، دنیا میں معروف طریقے سے ان کے ساتھ چلنا ہے، جو سورہ لقمان میں بھی آیا ہے کہ ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرنا ہے، لیکن جب وہ تجھے کہیں شرک کرنے کو، اس میں ان کا کہنا نہیں ماننا اور معروف طریقے سے چلنا ہے، مشرک ماں باپ کے لیے بھی۔ حتیٰ کہ بخاری میں حدیث ہے، اسماء بنت ابی بکر کہتی ہیں یا رسول اللہ میری والدہ جو ہے وہ کافرہ ہیں، حضرت ابو بکر کی جو بیوی تھی، ان کی ماں بھی اسماء بنت ابی بکر کی۔ تو جب وہ میرے پاس آتی ہے میں ان کے ساتھ اس نے سلوک کروں، تو آپ نے فرمایا ہاں اس نے سلوک کرو، دنیا میں معروف طریقے سے چلنا ہے۔ دنیا میں ماں باپ کا حق ساقط نہیں ہو جائے گا، سوائے ایک چیز کے جو بخاری مسلم میں ہے کہ کافر کا وارث مسلمان نہیں ہو سکتا، مسلمان کا وارث کافر نہیں ہو سکتا۔ جنازہ بھی نہیں آپ پڑھیں گے، یعنی وہ اگر کسی دوسرے مذہب سے مراد ہے کسی دوسرے دین سے، جو سو کالڈ دنیاوی ادیان ہے، کوئی ہندوازم میں تھا، تو اب آپ نے ان کی آخری اس طرح کی ایکٹیویٹیز میں بھی حصہ نہیں لینا جس میں شرکیہ کام ہو رہے ہیں۔ ٹھیک ہے،
یعنی اکثر انڈیا سے بھی لوگ سوال پوچھ رہے ہوتے ہیں کہ ماں باپ کافر ہیں، اب ان کی چتا کو بڑے بیٹے نے آگ لگانی ہے تو ہم تو مسلمان ہو چکے ہیں. تو کوشش تو کریں کہ ان کو اسلام کی طرف لائیں، لیکن اگر یہ آزمائش آپ پہ آئی ہے تو آپ نے اس سسٹم کا حصہ نہیں بننا. اللہ نہ کرے کسی پہ آزمائش آئے، واقعتاً یہ بہت بڑی ایک آزمائش ہے. اب ایک اور بڑی اہم آیت آ رہی ہے، آیت نمبر 115. اس میں اللہ تعالیٰ نے اپنا ایک قانون بتا دیا ہے. وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِلَّ قَوْمًا بَعْدَ إِذْ هَدَاهُمْ، اور اللہ تعالیٰ کا یہ طریقہ اور دستور نہیں ہے کہ گمراہ کر دے کسی قوم کو ہدایت کا راستہ دکھانے کے بعد، حَتَّى يُبَيِّنَ لَهُم مَا يَتَّقُونَ، یہاں تک کہ جس چیز کا ڈر سنایا جا رہا ہے وہ کھول کر بیان نہ کر دیا جائے. مراد یہ کہ جب تک پیغمبر دلائل واضح نہ کر دیں، اللہ تعالیٰ کسی قوم کے اوپر عذاب نہیں بھیجتا، ان کو الٹیمیٹلی گمراہی کی مور ان پہ نہیں لگاتا. یہ اللہ کی سنت ہے. وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّى نَبْعَثَ رَسُولًا، ہم کسی قوم کو عذاب نہیں دیں گے جب تک کہ ان میں رسول کو مبعوث نہ کریں اور رسول حق کا حق ہونا واضح کر دیں. اس سے پہلے اللہ تعالیٰ کسی کو گمراہ نہیں کرتا، گمراہی کی موت نہیں دیتا. ان اللہ بکل شیء علیم، بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز کو جاننے والا ہے. اچھا، اس آیت کی ایک کورالری یہ بھی بنتی ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ نے اپنے ذمے لیا ہے کہ دنیا میں ہر انسان کو موت سے پہلے اس نے حق دکھا دینا ہے. اللہ کہہ رہا ہے کہ جس سے میں ڈرا رہا ہوں نا، جب تک وہ دکھانا نہ دوں، میں گمراہی کی مہر اس پہ نہیں لگاتا. ظاہر ہے گمراہی کی مہر کا مطلب ہے کہ اب ہمیشہ کے لیے وہ گمراہ اب جہنم میں جائے گا. یعنی مرنے سے پہلے اللہ تعالیٰ اس پلانٹ ارتھ پہ موجود ہر انسان کو حق کا راستہ ضرور دکھائے گا، اور اگر اس لیول کا نہیں دکھایا تو اس پہ عذاب بھی نہیں آئے گا، وہ اہل فطرت ہوں گے. اب افریقہ کے جنگلوں میں کوئی ایسا شخص جس تک پیغمبر کی دعوت نہیں پہنچی، بس اس کے لیے اتنا مان لینا کافی ہے کہ کائنات کسی نے بنائی ہے، اور وہ سارے اہل فطرت مانتے ہیں کہ کریٹر آف یونیورس ہے. باقی جو تفصیلات ہیں ظاہر ہے وہ تو انبیاء کی پیروی کرنے کے سبب، اور وہ بھی وہ لوگ پابند ہیں جن تک دعوت پہنچے. اور اس میں ایک کورالری یہ بھی ہے، ہو سکتا ہے دعوت تو پہنچی لیکن ملائن ہو کے پہنچی، اس بیچارے کو سمجھ ہی نہیں آئی، اس کا معاملہ بھی ہم اللہ کے سپرد کریں گے. خام خواہ کسی کی آخرت کا فیصلہ نہ کریں. ہاں دنیا میں آپ نہ، مطلب ایک بندہ ہے، اچھا انسان ہے، اس بیچارے تک اسلام کی دعوت نہیں پہنچی لیکن خدا کا ماننے والا ہے، تو آپ نے اس کی آخری رسومات میں کوئی شریک نہیں ہونا، نہ اس کے لیے دعائے مغفرت کرنی ہے. این ممکن ہے اللہ تعالیٰ اسے آخرت میں معاف کر دے اس حوالے سے کہ اس تک وہ دعوت اس طریقے سے نہیں پہنچی. یہ بڑا سینسٹیو ٹاپک ہے، اس لیے میں نے اس کے اوپر ایک ویڈیو ریکارڈ کروائی ہے. کیا کافر بھی جنت میں جائیں گے؟ تو ایک ٹیکنیکل ڈسکشن اس حوالے سے میں نے کیا، آج میں اسے سکپ کر رہا ہوں. ان اللہ لہ ملک السماوات والارض، بے شک آسمانوں اور زمین کی جو بادشاہت ہے وہ اللہ ہی کے لیے ہے. یحیی و یمیت، وہی زندہ کرتا ہے اور وہی موت دیتا ہے. وما لکم من دون اللہ من ولی ولا نصیر، اور اللہ کے سوا نہ تو کوئی تمہارا ولی ہے، پشت پناہ ہے، نہ کوئی مددگار ہے. اب پھر روئے سخن اسی طرف آ رہا ہے غزوہ تبوک کے حوالے سے. لقد تاب اللہ علی النبی والمہاجرین والانصار، بے شک اللہ تعالیٰ نے رحمت کے ساتھ توجہ فرمائی نبی کی طرف اور مہاجرین اور انصار کی طرف، جو کامل الایمان صحابہ تھے ان کی طرف. الذین اتبعوہ فی ساعۃ العسرہ، جنہوں نے اس مشکل کی گھڑی میں، یعنی تبوک 700 کلومیٹر کا ریگستانی سفر اور رومن امپائر سے جنگ، اتنی مشکل وقت میں اپنے نبی کا ساتھ نہیں چھوڑا. اللہ ان کی طرف رحمت کے ساتھ متوجہ ہوا. من بعد ما کاد یزیغ قلوب فریق منہم، جب کہ قریب تھا کہ ٹیڑے ہو جاتے ایک گروہ کے دل. یعنی آزمائش تھی نا، اور کچھ لوگ پیچھے رہ بھی گئے کامل ایمان ہونے کے باوجود. بدری صحاب میں سے بھی نبی علیہ السلام کے ساتھ نہیں گئے، تو عین ممکن تھا کہ اللہ تعالیٰ اس کے سبب ان کا دل ٹیڑھا کر کے ہمیشہ کے لیے جہنم ان کا مقدر کر دیتا، لیکن اللہ نے رحمت فرمائی. ثم تاب علیہم، اس کے بعد اللہ نے ان کی طرف رحمت سے متوجہ ہوا. انہ بہم رؤوف الرحیم، بے شک وہ ان پر بہت شفقت فرمانے والا، رحم فرمانے والا ہے. اب میرے بھائیوں وہ آیت نمبر آ رہی ہے 118، جس میں اللہ تعالیٰ نے سیدنا کعب ابن مالک رضی اللہ تعالی عنہ علیہ السلام اور ان کے ساتھ دوسرے 2 اصحاب جو اصحاب بدر میں سے تھے،
مرارہ بن ربیع اور ہلال بن امیہ. مرارہ بن ربیع عین آتا ہے اینڈ پہ, اور ہلال ابن امیہ, یہ دونوں بدری صحابہ تھے. اور حضرت کعب بن مالک یہ بدری نہیں تھے, لیکن یہ غزوہ بدر سے بہت پہلے مسلمان ہو چکے تھے, اس وقت شریک نہیں ہوئے, لیکن یہ اس سے بھی ایک افضل ایک بینچ مارک میں شریک ہوئے, جو عقبہ کی رات اہل مدینہ نے حضور کے ہاتھوں پہ بیعت کی تھی, جس کے سبب ہجرت مدینہ ہوئی تھی, اور انہوں نے حضور کی گارنٹی لی تھی. یہ اس میں شامل تھے چند اصحاب میں جو نبی علیہ السلام کے میزبان بنے. اس حدیث میں بھی آ جائے گا جو ان کی توبہ کی حدیث بخاری مسلم میں ہے, کہ وہ کہتے ہیں کہ لوگ تو بدر کا ذکر کرتے ہیں, میرے نزدیک اصل چیز وہ تھی جو ٹرننگ پوائنٹ تھا نبی علیہ السلام کی دعوت کا, اور مجھے فخر ہے کہ میں بدر میں تو نہیں کسی مجبوری کی وجہ سے شریک ہو سکا, لیکن میں اس میں تھا, اور میں اسے بدر سے بہتر سمجھتا ہوں, کیونکہ وہ نبی علیہ السلام کی دعوت کی کامیابی کا ایک ٹرننگ پوائنٹ تھا. وَعَلَى الثَّلَاثَةِ الَّذِينَ خُلِّفُوا, اور اللہ تعالیٰ نے رحمت فرمائی, اللہ تعالیٰ متوجہ ہوا ان 3 لوگوں پر جو پیچھے رہ گئے تھے. کون کون سے؟ کعب ابن مالک, مرارہ بن ربیع اور ہلال بن امیہ. یہ 3 اصحاب, جن میں 2 اصحاب بدر ہیں, اور کعب بن مالک جو ہے وہ اصحاب بدر سے بھی سینئر ہے. وہ عقبہ والی رات جن لوگوں نے نبی الاسلام پر ایمان لائے اور عہد کیا اس حوالے سے کہ آپ کو ہم وہاں لے کر جائیں گے مدینہ شریف ایک آلٹرنیٹو بیس کے طور پر, وہ ان میں شامل تھے. تو اللہ تعالیٰ ہمارا جو پیچھے رہ گئے غزوہ تبوک کے موقع پر, تو اللہ نے پھر ان کی توبہ قبول کی. لیکن سرکار یہ جس طریقے سے توبہ قبول ہوئی ہے, اللہ نہ کرے کہ کسی کی زندگی میں یہ آزمائش آئے. وہ میں حدیث ورڈ بائی ورڈ انشاءاللہ آپ کو پڑھ کے سناؤں گا, تو آپ کو پتہ چلے گا. امام بخاری نے پورا باب باندھا ہے کعب بن مالک کی توبہ کا بیان, حدیث بخاری میں بھی ہے, مسلم میں بھی. حتی اذا ضاقت علیہم الارض بما رحبت, یہاں تک کہ زمین اپنی وسعت کے باوجود ان پہ تنگ ہو گئی, کیونکہ ان کا سوشل بائیکاٹ ہو گیا تھا. نبی علیہ السلام نے یہاں تک فرما دیا اب ان سے بات بھی کسی نے نہیں کرنی. آخری 10 دن میں تو کہا کہ بیویاں بھی ان کو چھوڑ دیں ان کے حال پہ, اتنا مشکل وقت. وضاقت علیہم انفسہم, اور ان کی جانیں خود اپنے اوپر بوجھ بن گئی, یعنی وہ تو سمجھ لیں کہ چلتی پھرتی لاشیں بن گئی. اللہ کے نبی موجود ہوں جن پہ آپ ایمان لائے ہوں, اور ان کی آواز پہ آپ نے لبیک نہیں کہا, اور اللہ کے نبی ایسے ناراض ہیں کہ بھئی اب اللہ ہی فیصلہ کرے گا, تو ظاہر ہے کہ آپ اندازہ کریں آج آپ کو یہ دھمکی مل جائے تو انسان تو مطلب ہمیشہ کی ناکامیاں آپ کا مقدر ہو سکتی ہیں. یہ کوئی چھوٹی بات ہے. وَظَنُّوا أَلَّا مَلْجَأَ مِنَ اللَّهِ, اور انہوں نے جان لیا کہ بس اللہ ہی اللہ ہے, اب اللہ ہی ہماری کو فریاد سن لے تو سن لے, کیونکہ حضور نے بھی تو معاملہ اللہ کے سپرد کر دیا ہے. إِلَّا إِلَيْهِ, کوئی ان کے لیے نہیں ہے اس دکھ اور درد میں مداوا سوائے اللہ کی ذات کے. ثُمَّ تَابَ عَلَيْهِمْ لِيَتُوبُوا, تو پھر اللہ تعالیٰ بھی ان کی طرف متوجہ ہوا تاکہ وہ اللہ کی طرف رجوع لائیں. ان اللہ هو التواب الرحیم, بے شک اللہ تعالیٰ توبہ قبول فرمانے والا, رحم فرمانے والا ہے. اچھا, اللہ بھی توبہ کرتا ہے اور بندے بھی توبہ کرتے ہیں. اللہ کی توبہ ہے بندے کی طرف رجوع کرنا اس کی معافی کے بعد, اور بندے کی توبہ یہ ہے اللہ کی طرف رجوع کرنا غلطی کرنے کے بعد. اب میرے بھائیوں, وہ حدیث میں آپ کو ورڈ بائی ورڈ پڑھ کے سناتا ہوں جو بخاری اور مسلم دونوں میں موجود ہے. سورہ التوبہ کی آیت نمبر 118 کے کانٹیکسٹ میں کعب بن مالک کی توبہ کا بیان, یہ صحیح بخاری میں باقاعدہ امام بخاری نے باب باندھا ہے, اور اس حدیث کا انٹرنیشنل نمبر ہے 4418, اور یہ حدیث مسلم میں بھی ہے 7016. ورڈ بائی ورڈ میں یہ حدیث بیان کروں گا کیونکہ اس کی رکت اسی میں ہے کہ میں اسے لفظ با لفظ بیان کروں, آپ اس تکلیف کا احساس کریں جس سے کعب بن مالک گزرے, اور پھر الٹیمیٹلی ان کی توبہ قبول ہوئی, اور ایسی توبہ قبول ہوئی کہ قیامت تک قرآن میں ان کی توبہ کا ذکر ہے کہ اللہ نے قبول کی, اور اس کی وجہ سے اس سورت کا نام سورہ توبہ ہے. جب وہ غزوہ تبوک سے پیچھے رہ گئے, یہ ان کا بیٹا ہے عبداللہ, وہ اس حدیث کو بیان کرتا ہے. امام بخاری نے چند واسطوں سے ان کے بیٹے سے یہ حدیث لی ہے. وہ عبداللہ اور اس بیٹے کا ذکر امام بخاری نے کیا کہ جب کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نابینا ہو گئے تو ان کے بیٹوں میں سے عبداللہ ہی تھا جو ان کو
راستے میں پکڑ کر چلایا کرتا تھا، مسجد تک لے جاتا تھا۔ وہ عبداللہ بیان کرتا ہے کہ میں نے اپنے والد کعب بن مالک سے ان کے غزوہ تبوک میں شریک نہ ہو سکنے کا واقعہ سنا، تو انہوں نے بتایا کہ غزوہ تبوک کے سوا اور کسی غزوہ میں ایسا نہیں ہوا تھا کہ میں رسول اللہ کے ساتھ شریک نہ ہوا ہوں، البتہ غزوہ بدر میں بھی میں شریک نہ ہو سکا، لیکن جو لوگ غزوہ بدر میں شریک نہیں ہو سکے ان کے متعلق آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کسی قسم کی ناراضگی کا اظہار نہیں فرمایا تھا، کیونکہ وہ آپشنل تھا۔ وہ اب ذکر بھی آ رہا ہے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس موقع پر صرف قریش کے قافلے کی تلاش میں نکلے تھے، لیکن راستے میں اللہ تعالیٰ کے حکم سے کسی پہلی تیاری کے باوجود اللہ تعالیٰ نے ان کو دشمنوں کے ساتھ ٹکروا دیا۔ وہ معجزانہ طور پہ ہوا تھا، کیونکہ وہ بدر کے لیے نکلے، ورنہ تو یہ بھی ساتھ شامل ہوتے۔ میں لیلہ عقبہ میں رسول اللہ کی خدمت میں حاضر ہوا تھا، یعنی وہ مدینہ کے لیے جو ہجرت کے لیے جن چند ساتھیوں نے انصار مدینہ نے راہ ہموار کی تھی ان میں یہ شامل تھے، جو نبی الاسلام کی زندگی کا ایک ٹرننگ پوائنٹ تھا، ایک آلٹرنیٹو بیس مل گیا۔ تو کہتے ہیں میں اس رات موجود تھا۔ یہ وہی رات ہے جس میں ہم نے مکہ میں اسلام کے لیے عہد کیا تھا، اور مجھے تو یہ غزوہ بدر سے بھی زیادہ عزیز ہے۔ اوئے ہوئے ہوئے، اگرچہ بدر کا لوگوں کی زبانوں پر چرچا زیادہ ہے، میرا واقعہ یہ ہے کہ میں اپنی زندگی میں کبھی اتنا قوی اور اتنا صاحب مال نہیں ہوا تھا جتنا غزوہ تبوک کے موقع پر، جبکہ میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ تبوک کے غزوے میں شریک نہ ہو سکا۔ خدا کی قسم اس سے پہلے کبھی میرے پاس 2 اونٹ بھی جمع نہیں ہوئے تھے، لیکن اس موقع پر میرے پاس 2 اونٹ تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب کسی غزوے کے لیے تشریف لے جاتے تو آپ ذو معنی الفاظ استعمال کیا کرتے تھے، یعنی کوڈ ورڈز جن کے 2 معنی بنتے ہیں۔ وہ بخاری مسلم میں آئے کہ نبی علیہ السلام کہتے تھے کل ہم مشرق کی طرف جائیں گے، اور صحابہ کہتے ہیں ہم سمجھتے تھے کہ ہم نے مغرب کی طرف جانا ہے، تاکہ جو منافقین ہیں وہ ہماری خبر لیک نہ کر سکیں۔ لیکن غزوہ تبوک وہ موقع تھا کہ گرمی بڑی سخت تھی، سفر بہت لمبا تھا، ریگستانی سفر تھا، اور دشمن کی فوج بھی کثرت سے تھی، رومن امپائر، 700 کلومیٹر ریگستانی سفر، تمام مشکلات سامنے تھیں۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسلمانوں سے اس غزوے کے متعلق بہت تفصیل کے ساتھ بتا دیا تھا۔ یعنی یہ ظاہر ایک مشکل وقت تھا تو حضور نے کھول کے بیان کیا کہ بھائی ادھر ہی جا رہے ہیں۔ یعنی مطلب یہ ہے کہ جو یہ نعرے لگاتے ہیں نا کہ غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے اور ٹکٹ کٹا لے اپنا، تاکہ اس کے مطابق پوری طرح تیاری کر لیں۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کی سمت بھی نشاندہی کر دی جدھر سے آپ کا جانے کا ارادہ تھا۔ مسلمان بھی آپ علیہ السلام کے ساتھ بہت زیادہ تھے، اتنے کہ کسی رجسٹر میں سب کے ناموں کا لکھنا بہت مشکل تھا۔ کعب کہتے ہیں کہ کوئی بھی شخص اگر اس غزوے میں شریک نہ ہونا چاہتا تو وہ خیال کر سکتا تھا کہ اس کی غیر حاضری کا کسی کو پتہ نہیں چلے گا سوائے اس کے کہ اس کے متعلق وحی نازل ہو۔ تو حضرت کعب کا کیا عقیدہ تھا کہ نبی علیہ السلام ان کے صحابہ کے پاس علم غیب نہیں تھا جب تک کہ اللہ تعالیٰ وحی کے ذریعے نہ بتا دے۔ تو باب شاہی کوئی نہیں، ہاں ایسے میں بولا کہ نہ بولا، میرے نبی سا ہے ہی کوئی نہیں، تیرے باب شاہی کوئی نہیں۔ اور یہ عقیدہ صحابہ کا کہ علم غیب یہ ہے کہ اللہ بتائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب اس غزوے کے لیے تشریف لے جا رہے تھے تو پھل پکنے کا زمانہ تھا اور سایہ میں بیٹھ کر لوگ آرام کرتے تھے۔ اچھا دیکھیں اللہ کی آزمائش کہ پھل پک کے تیار ہو جائے تو آپ نے ٹائملی اتارنا ہے، اگر آپ نے نہیں اتارا تو وہ تو آپ کی پورے سال کی اکانومی اس سے وابستہ ہے۔ اللہ نے عین اس ٹائم پہ آزما لیا کہ ٹھیک ہے اب تم نبی کے ساتھ جاؤ۔ اب بعد میں بھی بھوک نظر آ رہی ہے، کہتے ہیں لوگ بیٹھ کے نہ چوراہوں پہ یہی باتیں کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی تیاریوں میں مصروف تھے اور آپ کے ساتھ مسلمان بھی، لیکن میں روزانہ سوچا کرتا تھا کہ کل سے میں بھی تیاری کروں گا۔ وہی جو آج کہتے ہیں جی کل تو انشاءاللہ داڑھی بھی رکھ لینی ہے، بس میرے بچیوں کے ہاتھ پیلے ہو جائے تو میں تو مسجد میں بیٹھا رہوں گا۔ یہ وہی چیز ہے، یہ ہر انسان پہ اسے طول عمل کہتے ہیں، لمبی امیدیں لگانا۔ میں روزانہ اسے ٹالتا رہا، مجھے اس کا یقین تھا کہ میں تیاری کر لوں گا، مجھے آسانیاں میسر تھی۔ یوں ہی وقت گزرتا رہا اور آخر لوگوں نے اپنی تیاریاں بھی مکمل کر لی اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسلمانوں کو ساتھ لے کر روانہ بھی ہو گئے۔ اس وقت تک میں نے کوئی تیاری نہیں کی تھی۔ اس موقع پر میں نے اپنے دل کو یہی سمجھایا کل یا پرسوں تک تیاری کر لوں گا، پھر لشکر سے تیزی سے جا کر مل جاؤں گا۔ کوچ کے بعد دوسرے دن بھی میں نے تیاری کے لیے سوچا لیکن کچھ نہ ہو سکی، پھر تیسرے دن سوچا اور اس دن بھی کوئی تیاری نہ ہو سکی، اور یوں وقت گزرتا گیا اور اسلامی لشکر بہت آگے بڑھ گیا۔ غزوہ میں میرے شرکت کے لیے بات اب دور کی بات ہو گئی اور میں یہی ارادہ کرتا رہا کہ یہاں سے چل کر اب ان تک نہیں پہنچ سکوں گا۔ تھیندے تھیندے تھی گیا،
کاش میں نے ایسا کر لیا ہوتا، لیکن یہ میرے نصیب میں نہیں تھا. اچھا، جرم ہو جانے کے بعد آپ یہ کہہ سکتے ہیں میری تقدیر میں یہ لکھا تھا، پہلے نہیں. ہاں، وہ تو پھر اللہ پہ آپ بہتان مان دیں گے نا کہ میں نماز اس لیے نہیں پڑھ رہا کہ اللہ نے میرا مقدر کیا ہے کہ میں اگلی نماز نہ پڑھوں. نہ، ہاں بعد میں آپ کہہ سکتے ہیں کہ میری تقدیر میں لکھا تھا کہ میں اتنا بدبخت ہوں کہ میں نماز چھوڑوں گا، اور وہ چھوڑوں گا اپنی مرضی سے. اللہ نے تو اپنے علم سے فورسی کیا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تشریف لے جانے کے بعد جب میں باہر نکلتا تو مجھے بڑا دکھ ہوتا، اوئے ہوئے، کیونکہ یا تو وہ لوگ نظر آتے تھے جن کے چہروں سے نفاق ٹپکتا تھا. ہاں، اب پیچھے رہنے والے تو وہ تھے جو ہے ہی منافقین تھے شکلوں سے، ٹھیک ہے، یا پھر وہ لوگ تھے جنہیں اللہ نے معذور اور ضعیف قرار دے کر معاف کر دیا تھا. وہ سورہ التوبہ میں 92 نمبر آیت میں گزرا ہے نا کہ وہ لوگ پھر رسول اللہ سے اس حال میں واپس ہوتے ہیں کہ ان کی آنکھیں آنسوؤں سے تر ہوتی ہیں کہ نہ حضور انہیں کوئی سواری دے سکتے ہیں، غریب لوگ ہیں. اور وہ لوگ بھی جو مریض ہیں ان کو اللہ تعالیٰ نے اس حوالے سے چھٹکارا دے دیا. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے میرے بارے میں کسی سے کچھ نہیں پوچھا، لیکن جب آپ تبوک پر پہنچے تو وہیں ایک مجلس میں آپ نے دریافت کیا کہ کعب نے کیا کیا. آپ نظروں میں تو تھا نا جی، خاص بندے جو ہوتے ہیں وہ نظروں میں تو ہوتے ہیں. یعنی یہ تو ایکسپیکٹ ہی نہیں نہ کیا جا سکتا کہ مین ٹیم ممبر پیچھے رہ جائے. تو اس سے اندازہ لگائے کہ حضرت کعب بن مالک کو چھوٹے بندے نہیں تھے. بنو سلمہ کے ایک صاحب نے کہا یا رسول اللہ اس کے غرور نے اسے آنے نہیں دیا. اس پر حضرت معاذ ابن جبل بولے تم نے بری بات کہی، یا رسول اللہ خدا کی قسم ہمیں ان کے متعلق خیر کے سوا اور کچھ معلوم نہیں. تو نبی علیہ السلام نے اس کے جواب میں کچھ نہیں فرمایا. دیکھیں انہوں نے پوری رپورٹ لی ہے پیچھے سے کہ کیا کچھ ہوتا رہا وہاں. اب حضور نے کوئی ورڈنگ دی، ظاہر ہے نبی علیہ السلام کو بھی غصہ تھا. کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ نے بیان کیا کہ جب مجھے معلوم ہوا کہ نبی علیہ السلام واپس تشریف لا رہے ہیں تو اب مجھ پر فکر سوار ہونے لگی اور میرا ذہن کوئی ایسا جھوٹا بہانہ تلاش کرنے لگا جس سے میں کل حضرت کی ناراضگی سے بچ سکوں. دیکھیں وہ بھی عام انسان تھے، اتنے اولو العزم صحابہ، لیکن ظاہر نفس تو ہر بندے کے ساتھ لگا ہے. وہ بھی سوچ رہے ہیں کہ یار چلو میں بہانہ کر لوں گا، کوئی مجبوری تھی. اوئے ہوئے ہوئے ہوئے. اپنے گھر کے ہر عقل مند آدمی سے اس کے متعلق میں نے مشورہ بھی کی، لیکن جب مجھے معلوم ہوا کہ نبی علیہ السلام مدینے سے بالکل قریب آ چکے ہیں تو غلط خیالات میرے ذہن سے بالکل نکل گئے اور مجھے یقین ہو گیا کہ اس معاملے میں جھوٹ بول کر اپنے آپ کو کسی طرح محفوظ نہیں کر سکتا. چنانچہ میں نے سچی بات کہنے کا پختہ ارادہ کر لیا. صبح کے وقت حضرت جب تشریف لائے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب کسی سفر سے واپس آتے تھے تو آپ کی یہ مبارک عادت تھی کہ پہلے مسجد میں تشریف لے جا کر 2 رکعت نوافل پڑھتے، پھر لوگوں کے ساتھ مجلس میں بیٹھتے. جب آپ اس عمل سے فارغ ہو چکے تو آپ کی خدمت میں لوگ آنے لگے جو غزوہ میں شریک نہیں ہوئے تھے اور قسم کھا کھا کر اپنے عذر بیان کرنے لگے، اور ایسے لوگوں کی تعداد 80 کے قریب تھی. یعنی 80 لوگ ایسے تھے جو جھوٹے بہانے لگا رہے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے ظاہر کو قبول فرما لیا اور ان سے دوبارہ سے عہد بھی لے لیا، ان کے لیے دعائے مغفرت بھی کی. دیکھو جی، آپ لوگ تو کہتے ہیں کوئی بزرگ دعا کر دے، حضور نے بھی دعائے مغفرت کر دی ہے، لیکن اللہ نے کراس پھیر دیا ہے. ہاں یہ ذہن میں رکھیں. آپ نے بہانہ بھی قبول کر لیا، دوبارہ سے بیعت بھی کر لی، چلو تجدید عہد بھی ہو گیا جی. اگر بیعت ٹوٹ گئی تو دوبارہ ہو گئی، اور دعا بھی کر دی اور ان کے باطن کو اللہ کے سپرد کر دیا. کیا بات ہے جی، یہ میرے نبی کا ہی جگر ہے جی. شکلوں سے بھی پہچان لیا ہے، صحابہ اگر پہچان ہے کا باطن کا معاملہ اللہ جانے، اس کے بندے جانے. اس کے بعد میں حاضر ہوا، میں نے سلام کیا تو آپ علیہ السلام مسکرائے. آپ کی مسکراہٹ میں ناراضگی تھی. آپ نے فرمایا آؤ. میں چند قدم چل کر آپ کے سامنے بیٹھ گیا. آپ نے مجھ سے دریافت کیا کہ تم غزوہ میں کیوں شریک نہیں ہوئے، کیا تم نے کوئی سواری نہیں خریدی تھی؟ میں نے عرض کیا میرے پاس سواری موجود تھی. اللہ کی قسم اگر میں آپ کے سوا کسی دنیا دار شخص کے سامنے آج بیٹھا ہوتا تو کوئی نہ کوئی بہانہ کر لیتا اور اس کی ناراضگی سے بچ جاتا. مجھے خوبصورتی کے ساتھ گفتگو کا سلیقہ بھی معلوم ہے، لیکن اللہ کی قسم مجھے یقین ہے کہ اگر آج میں آپ کے سامنے کوئی جھوٹا بہانہ کر بھی دوں اور آپ راضی بھی ہو جائیں تو بہت جلد اللہ تعالیٰ آپ کو مجھ سے ناراض کر دے گا. کیونکہ میں بظاہر تو بہانہ کروں گا لیکن اللہ تو وہی کے ذریعے آپ کو بتا دے گا یہ جھوٹ بول رہا ہے.
اس کی بجائے اگر میں آپ سے سچی بات کروں تو یقیناً آپ کو میری طرف سے ناراضگی تو ہوگی، لیکن اللہ سے مجھے امید ہے کہ وہ مجھے معاف کر دے گا۔ خدا کی قسم مجھے کوئی عذر نہیں تھا، اللہ کی قسم اس وقت سے پہلے میں کبھی اتنا آسودہ حال نہیں تھا، اور پھر بھی میں آپ کے ساتھ شریک نہ ہو سکا۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اس نے سچی بات بتا دی، اچھا اب جاؤ یہاں تک کہ اللہ تمہارے بارے میں خود ہی کوئی فیصلہ کرے۔ میں اٹھ گیا اور میرے پیچھے بنو سلمہ کے کچھ لوگ بھی دوڑے آئے اور مجھ سے کہنے لگے اللہ کی قسم ہمیں تمہارے متعلق یہ معلوم نہیں تھا کہ اس سے پہلے تم نے کوئی گناہ کیا ہو، تم نے تو بڑی غلطی کی۔ آپ علیہ السلام کے سامنے ویسے ہی کوئی بہانہ کر دیتے جیسا کہ دوسرے لوگوں نے کیا، تمہارے گناہ کے لیے نبی علیہ السلام کا استغفار ہی کافی ہو جاتا، وہی جو کچھ بھی ہے تیرے محبوب کی امت سے ہے۔ لیکن سرکار یہ کعب بن مالک تھے، ان کو پتا تھا، اور مشورہ دینے والے بھی صاحب ہیں، دیکھو کیا مشورہ دے رہے ہیں کہ کو بہانہ کر لینا سی، حضور نے دعا کرنی سی۔ مینٹالٹی اس زمانے میں بھی اس طرح ہی تھی، یہ نہ سمجھیں آج کے لوگ ہی کہتے ہیں، اس زمانے میں بھی ڈھیلے مسلمان تو تھے، تو حضور نے تیرے لیے دعا کر دینی تھی، تو نے تو یہ کہا۔ اللہ کی قسم ان لوگوں نے مجھے اتنی ملامت کی کہ مجھے خیال آیا کہ واپس جا کر کوئی جھوٹا بہانہ کر ہی آؤں۔ اندازہ کرو ایڈا انہوں نے جناب انہوں نے کیتا کہ چلو ٹھیک ہے میں ان جا کے بہانہ کر لوں۔ پھر میں نے ان سے پوچھا کیا میرے علاوہ کسی اور نے بھی کوئی ایسا عذر بیان کیا ہے؟ تو انہوں نے بتایا کہ ہاں 2 حضرات اور ہیں جنہوں نے معذرت کی جس طرح تم نے کی، اور انہیں بھی وہی جواب ملا جو تمہیں ملا۔ میں نے پوچھا وہ کون ہے؟ تو انہوں نے بتایا کہ مرارہ بن ربیع اور ہلال بن امیہ رضی اللہ عنہما۔ ان 2 ایسے صحابہ کا نام انہوں نے لے دیا جو صالح تھے اور اصحاب بدر بھی تھے، ان کا طرز عمل میرے لیے نمونہ بن گیا۔ انہوں نے کہا اگر یہ 2 بدری صحابی بھی ان کے ساتھ بھی یہی کچھ ہوا ہے نا تو میں اچھے لوگوں کی فہرست میں اب شامل ہو جاؤں، میں اب پکا رہوں۔ ان کا طرز عمل میرے لیے نمونہ بن گیا۔ چنانچہ انہوں نے جب ان بزرگوں کا نام لیا تو میں اپنے گھر چلا آیا۔ آپ علیہ السلام نے لوگوں کو ہم سے بات چیت کرنے سے ممانعت کر دی۔ لو جی سوشل بائیکاٹ ہو گیا۔ اللہ اکبر۔ بہت سے لوگ جو غزوے میں شریک نہیں ہوئے تھے ان میں سے صرف ہم 3 تھے، لوگ ہم سے الگ رہنے لگے اور سب لوگ بدل گئے۔ ایسا نظر آتا تھا کہ ہم سے ساری دنیا بدل گئی ہے، ہمارا اس سے کوئی واسطہ ہی نہیں۔ 50 دن تک ہم اسی حال میں رہے۔ میرے 2 ساتھیوں نے تو اپنے گھروں سے نکلنا ہی چھوڑ دیا، ہر وقت روتے رہتے تھے، لیکن میرے اندر ہمت تھی، میں باہر نکلتا تھا، مسلمانوں کے ساتھ نماز میں بھی شریک ہوتا تھا اور بازاروں میں بھی گھومتا تھا، لیکن کوئی شخص مجھ سے بولتا نہیں تھا۔ میں نبی علیہ السلام کی خدمت میں بھی حاضر ہوتا، آپ کو سلام بھی کرتا۔ جب آپ نماز کے بعد مجلس میں بیٹھتے تو میں اس کی جستجو میں لگا رہتا کہ دیکھوں سلام کا جواب دیتے ہیں یا نہیں، اور میری نظر حضور کے ہونٹوں کی طرف ہوتی کہ جواب میں ہلے یا نہیں۔ کنکھیوں سے دیکھتے رہتے آپ حضور جواب بھی نہیں دے رہے۔ پھر میں کوشش کرتا کہ آپ کے قریب ہی نماز پڑھوں، اور میں آپ کو کنکھیوں سے دیکھتا رہتا ایسے کر کے۔ جب میں اپنی نماز میں مشغول ہو جاتا تو رسول اللہ میری طرف دیکھتے، لیکن جو ہی میں آپ کی طرف دیکھتا تو آپ رخ انور پھیر لیتے۔ ظاہر ہے حضور کو بھی تو محبت تھی اپنے صحاب کے ساتھ، حضور دیکھتے تھے، وہ جب یعنی اپنی ناراضگی کا اظہار وہ اگر نماز میں بھی حضور کی طرف دیکھ رہے ہیں تو حضور چہرہ انور پھیر لیتے۔ تو میں ایک دن ابو قتادہ کے باغ کی دیوار پر چڑھ گیا، وہ میرے چچا زاد بھائی تھے اور مجھے ان سے بہت گہرا تعلق تھا۔ میں نے انہیں سلام کیا، لیکن اللہ کی قسم انہوں نے بھی میرے سلام کا جواب نہیں دیا۔ میں نے کہا ابو قتادہ تمہیں اللہ کی قسم کیا تم نہیں جانتے کہ اللہ اور اس کا رسول سے مجھے کتنی محبت ہے؟ انہوں نے کوئی جواب نہیں دیا۔ میں نے دوبارہ ان سے یہی سوال کیا، اللہ کی قسم دے کر پوچھا، لیکن وہ پھر بھی خاموش رہے۔ میں نے پھر اللہ کا واسطہ دے کر ان سے سوال کیا، اس مرتبہ انہوں نے صرف اتنا کہا اللہ اور اس کا رسول زیادہ بہتر جانتے ہیں۔ دیکھیں جی اس بات کا جواب انہوں نے کہا بھائی اللہ کے نبی نے منع کیا ہے، اب بائیکاٹ ہے تیرا۔ اللہ اکبر۔ اس پر میرے آنسو پھوٹ پڑے۔ میں واپس چلا آیا اور دیوار پر چڑھ کر نیچے باہر اترا۔ پھر وہ بیان کرتے ہیں کہ ایک دن مدینہ کے بازار میں جا رہا تھا کہ شام کا ایک کاشتکار جو کہ غلہ بیچنے مدینہ آیا تھا پوچھ رہا تھا کعب بن مالک کہاں رہتے ہیں؟ لوگوں نے میری طرف اشارہ کیا، وہ میرے پاس آیا اور غسان جو بادشاہ تھا رومن امپائر کا، اس کا ایک خط مجھے دیا۔ وہ جو اس کا ایک سمجھ لیں چھوٹی چھوٹی جو امپائر کے اندر بنی ہوئی تھی ان میں سے ایک کا وہ گورنر تھا۔ اس خط میں لکھا تھا کہ مجھے معلوم ہوا ہے کہ تمہارے صاحب یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تمہارے ساتھ زیادتی کی ہے، نعوذ باللہ۔
اللہ نے تمہیں کوئی ذلیل ہونے کے لیے پیدا تو نہیں کیا کہ تمہارا حق ضائع کیا جائے، تم ہمارے پاس آ جاؤ، ہم تمہارے ساتھ بہتر سلوک کریں گے۔ یعنی دشمن کی فوج کے ہیڈ کی طرف سے خط آیا۔ جب میں نے یہ خط پڑھا تو میں نے کہا کہ ایک اور امتحان آ گیا۔ اچھا جی سرکار، ایک خط کسی اور کو لایا ہو کہ جی اے دیکھ لو یا رسول اللہ منو تے بڑی آفر جے۔ یہاں لوگ دنیا دار لوگ ہی کرتے ہیں نا، جی مجھے فلاں جگہ سے آفر ہو رہی ہے، لیکن جو اہل ایمان ہے وہ تو کہتے ہیں کہ یار میں اس لیول پہ گر گیا ہوں کہ اب کافر بھی مجھے بلا رہے ہیں۔ انہوں نے یہ رزلٹ نکالا، چونکہ مومن تھے نا۔ میں نے اس خط کو تندور میں جلا دیا۔ ان 50 دنوں میں سے جب 40 دن گزر گئے تو نبی علیہ السلام کا ایلچی میرے پاس آیا اور اس نے کہا کہ رسول اللہ نے حکم دیا ہے کہ اپنی بیوی کے قریب نہ جاؤ۔ میں نے پوچھا میں اسے طلاق دے دوں یا پھر مجھے کیا کرنا ہے؟ تو انہوں نے کہا نہیں، طلاق نہیں دینی، صرف جدا ہو جاؤ۔ میرے دونوں ساتھیوں کو جنہوں نے میری طرح معذرت کی تھی یہی حکم ملا۔ میں نے اپنی بیوی سے کہا کہ اپنے میکے چلی جاؤ، اس وقت تک وہیں رہو جب تک کہ اللہ تعالیٰ اس معاملے کا کوئی فیصلہ نہ کر دے۔ کعب کہتے ہیں کہ ہلال بن امیہ کی بیوی رسول اللہ کی خدمت میں حاضر ہوئی اور عرض کیا یا رسول اللہ وہ تو بہت بوڑھے اور کمزور ہیں، ان کے پاس کوئی خادم بھی نہیں، کیا اگر میں ان کی خدمت کر دیا کروں تو آپ ناپسند تو نہیں فرمائیں گے؟ بیوی دیکھو جی، بیوی خاوند کو کچھ سمجھ نہیں رہی، رسول اللہ سے جا کے پوچھ رہی ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا صرف وہ تم سے صحبت نہ کریں۔ انہوں نے عرض کیا اللہ کی قسم وہ تو کسی چیز کے لیے حرکت ہی نہیں کر رہے، جب سے آپ ان سے ناراض ہوئے ہیں وہ دن اور آج کا دن ان کے آنسو تھمنے میں نہیں آتے۔ میرے گھر کے بعض لوگوں نے کہا کہ جس طرح ہلال بن امیہ کی بیوی نے ان کے لیے اجازت لے لی تو آپ بھی جا کے اجازت لے لیں۔ اب دیکھیں لوگ مشورے دے رہے ہیں۔ میں نے کہا خدا کی قسم میں اس کے لیے رسول اللہ سے اجازت نہیں لوں گا، میں جوان ہوں، معلوم نہیں جب اجازت لینے جاؤں تو حضور کیا فرما دیں۔ ان کو یہ بھی خطرہ تھا کہ میں یہ جاؤں تو یہ نہ ہو کہ حضور اور ناراض ہو جائیں، اگر کوئی چانس بھی ہے نا بچنے کے تو وہ بھی ختم ہو جائے۔ دیکھیں نہیں کتنا گاڈ اورینٹڈ بندہ ہے جی، اللہ اکبر۔ اس طرح 10 دن اور گزر گئے۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں بات چیت کرنے کی ممانعت فرمائی تھی، اس کو 50 دن پورے ہو گئے۔ 50ویں رات کی صبح کو جب میں فجر کی نماز پڑھ چکا اور اپنے گھر کی چھت پر بیٹھا ہوا تھا، اس طرح جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا وہ ہم آیت پڑھ چکے ہیں، سورہ توبہ کی آیت نمبر 118، جس میں تھا نا کہ زمین وسعت کے باوجود تنگ ہو گئی اور ان کا دم گھٹنے والا تھا۔ میرا دم گھٹ رہا تھا، زمین اپنی تمام وسعتوں کے باوجود میرے لیے تنگ ہوتی جا رہی تھی۔ میں نے ایک پکارنے والے کی پکار سنی جو سلع کی پہاڑی پر چڑھ کر بلند آواز سے کہہ رہا تھا اے کعب بن مالک تمہیں بشارت ہو، اے کعب بن مالک تمہیں بشارت ہو۔ انہوں نے بیان کیا کہ یہ سنتے ہی میں سجدے میں گر پڑا اور مجھے یقین ہو گیا کہ اب اللہ کی طرف سے فراخی ہو جائے گی۔ فجر کی نماز کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ کی بارگاہ میں ہماری توبہ کی قبولیت کا اعلان کر دیا۔ لوگ میرے پاس بشارت دینے کے لیے آنے لگے اور میرے 2 ساتھیوں کو بھی جا کر بشارت دی۔ ایک صاحب زبیر بن عوام اپنا گھوڑا دوڑاتے ہوئے آئے، ادھر قبیلہ اسلم کے ایک صحابی نے پہاڑی پر چڑھ کر آواز دی اور وہ آواز گھوڑے سے زیادہ تیز تھی۔ جن صحابی نے پہاڑی سے آواز دی تھی جب وہ میرے پاس بشارت دینے آئے تو میں نے اپنے دونوں کپڑے اتار کر بشارت کی خوشی میں انہیں دے دیے۔ اللہ کی قسم اس وقت ان 2 کپڑوں کے سوا دینے کے لیے میرے پاس اور کچھ نہ تھا۔ پھر میں نے ابو قتادہ سے 2 کپڑے ادھارے مانگے اور رسول اللہ کی خدمت میں حاضر ہوا۔ جوگ در جوگ لوگ مجھ سے ملاقات کرتے جا رہے تھے اور مجھے توبہ کی قبولیت پر بشارت دیتے جا رہے تھے۔ اللہ کی بارگاہ میں توبہ کی قبولیت مبارک ہو۔ کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ آخر میں مسجد میں داخل ہوا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف رکھتے تھے، چاروں طرف صحابہ کا مجمع تھا۔ طلحہ بن عبید اللہ دوڑ کر میری طرف آئے اور مجھ سے مصافحہ کیا اور مبارکباد دی۔ اللہ کی قسم وہاں موجود مہاجرین میں سے کوئی شخص بھی میرے آنے پر کھڑا نہ ہوا۔ طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ احسان میں کبھی نہیں بھولوں گا کہ انہوں نے کھڑے ہو کر میرا استقبال کیا۔ جب میں نے رسول اللہ کو سلام کیا تو آپ علیہ السلام کا چہرہ مبارک خوشی اور مسرت سے دمک اٹھا۔ اس مبارک دن کے لیے تمہیں بشارت ہو، اس مبارک دن کے لیے تمہیں بشارت ہو جو تمہاری عمر کا سب سے مبارک دن ہے۔ واقعی جی اس سے بڑی کوئی مبارک بات نہیں ہو سکتی کسی شخص کے لیے کہ اللہ تعالیٰ اس کی توبہ کی اناؤنسمنٹ کرتے۔
اور پھر قیامت تک قرآن میں وہ آیات پڑھی جائیں۔ انہوں نے بیان کیا کہ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ یہ بشارت آپ کی طرف سے ہے یا اللہ کی طرف سے؟ فرمایا نہیں، اللہ کی طرف سے۔ اور نبی علیہ السلام جب کسی بات پر خوش ہوتے تو چہرہ مبارک روشن ہو جاتا تھا، ایسے جیسے چاند کا ٹکڑا ہو۔ آپ کی مسرت ہم چہرہ مبارک سے سمجھ جاتے تھے۔ پھر جب میں آپ کے سامنے بیٹھ گیا تو عرض کیا یا رسول اللہ اپنی توبہ کی قبولیت کی خوشی میں اپنا مال اللہ اور اس کے رسول کی راہ میں صدقہ کر دوں؟ آپ نے فرمایا لیکن کچھ مال اپنے پاس رکھ لو، یہ زیادہ بہتر ہے۔ میں نے عرض کیا کہ پھر میں خیبر کا حصہ اپنے پاس رکھ لیتا ہوں۔ پھر میں نے عرض کیا یا رسول اللہ نے مجھے سچ بولنے کی وجہ سے نجات دی، اب میں اپنی توبہ کی قبولیت کی خوشی میں آپ سے یہ وعدہ کرتا ہوں کہ جب تک زندہ رہوں گا سچ کے سوا کوئی بات زبان پر نہیں لاؤں گا۔ بس اللہ کی قسم جب سے میں نے رسول اللہ کے سامنے یہ عہد کیا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں کسی ایسے مسلمان کو نہیں جانتا کہ جسے اللہ نے سچ بولنے کی وجہ سے اتنا نوازا ہو جتنی نوازشات مجھ پر کی سچ بولنے کی وجہ سے۔ جب سے میں نے نبی علیہ السلام کے سامنے یہ عہد کیا پھر آج تک میں نے کبھی جھوٹ بولنے کا ارادہ بھی نہیں کیا، اور مجھے امید ہے کہ اللہ تعالیٰ باقی زندگی بھی مجھے اس سے محفوظ رکھے گا۔ اور اللہ نے اپنے رسول پر آیت نازل کی، اور وہی آیت نمبر 118 اور 119 نمبر، یقیناً اللہ تعالیٰ نے نبی، مہاجرین اور انصار کی توبہ قبول کی، اور پھر وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ تک۔ خدا کی قسم اللہ تعالیٰ کی طرف سے اسلام کے لیے ہدایت کے بعد میری نظر میں رسول اللہ کے سامنے سچ بولنے سے بڑھ کر اللہ کا مجھ پر کوئی اور انعام نہیں ہوا کہ میں نے جھوٹ نہیں بولا اور اس طرح اپنے آپ کو ہلاکت سے بچا لیا۔ جیسا کہ جھوٹ بولنے والے ہلاک ہوئے، نزول وحی کے زمانے میں جھوٹ بولنے والوں پر اللہ تعالیٰ نے اتنی شدید وعید فرمائی جتنی شدید وعید کسی اور کے لیے نہیں تھی۔ اور وہ سورہ التوبہ کی آیت نمبر 96 کا انہوں نے پھر یہاں پہ حوالہ دیا کہ عنقریب جب تم اے نبی واپس جاؤ گے تو یہ جھوٹے بہانے کریں گے، اور اگر تم ان سے راضی بھی ہو جاؤ اللہ تعالیٰ ان سے راضی نہیں ہوگا۔ کعب کہتے ہیں کہ چنانچہ ہم 3 ان لوگوں کے معاملے سے جدا رہے جنہوں نے رسول اللہ کے سامنے جھوٹی قسمیں کھائی تھیں اور آپ نے ان کی بات مان بھی لی تھی اور ان سے بیعت بھی لے لی اور ان کے لیے دعائے مغفرت بھی کی۔ ہمارا معاملہ رسول اللہ نے چھوڑ دیا اور اللہ نے خود اس کا فیصلہ کیا، اور پھر اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل کی جو ہم نے یہ پڑھی سورہ التوبہ کی آیت نمبر 118، وَعَلَى الثَّلَاثَةِ الَّذِينَ خُلِّفُوا حَتَّى إِذَا ضَاقَتْ عَلَيْهِمُ الْأَرْضُ بِمَا رَحُبَتْ وَضَاقَتْ عَلَيْهِمْ أَنفُسُهُمْ وَظَنُّوا أَن لَّا مَلْجَأَ مِنَ اللَّهِ إِلَّا إِلَيْهِ ثُمَّ تَابَ عَلَيْهِمْ لِيَتُوبُوا إِنَّ اللَّهَ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ۔ اس پہ یہ حدیث کنکلوڈ ہوئی۔ اب اگلی آیت جو ہے وہ بھی بڑی امپورٹنٹ ہے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اے اہل ایمان اللہ سے ڈرو اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ اسپیسیفکلی تو ان سچوں سے مراد وہ 3 لوگ ہیں جنہوں نے سچائی بیان کی اور اللہ نے ان کی توبہ قبول کی، اور قیامت تک کے لیے جو سچائی کے لیے کھڑے ہونے والے لوگ ہیں ان کے ساتھ کھڑے ہو، سچائی کی تصدیق کرنے والے بنو۔ اب اس آیت پہ گھنٹوں بولا جا سکتا ہے، لیکن یہ خود ہی اتنی سیلف ایکسپلینیٹری آیت ہے کہ اس میں تفصیل میں جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ ما کان لأہل المدینہ ومن حولہم من الاعراب، نہ تو اہل مدینہ کو یہ شایع تھا اور نہ ہی اعرابی بادیہ نشین گاؤں کے رہنے والے لوگوں کو ان یتخلفوا عن رسول اللہ، کہ وہ رسول اللہ کی مخالفت کرتے، ولا یرغبوا بانفسہم عن نفسہ، اور وہ اپنی جان کی طرف زیادہ متوجہ ہوتے رسول اللہ کو چھوڑ کر، یعنی جو غزوہ تبوک میں پیچھے رہ گئے انہوں نے اپنے جان کی فکر کی، حالانکہ انہیں رسول اللہ کے ساتھ مخلص ہونا چاہیے تھا۔ ذالک بانہم، اور یہ اللہ تعالیٰ ہمارے یہ اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ لا یصیبہم ظمأ ولا نصب، کہ نہیں کوئی پہنچتی تمہیں تکلیف اللہ کی راہ میں پیاس کی شکل میں، نہ کوئی اور تکلیف، ولا مخمصۃ فی سبیل اللہ، اور نہ یہ کہ جو اللہ کی راہ میں تمہیں بھوک کا سامنا ہوتا ہے، ولا یطؤون موطئا یغیظ الکفار، اور نہ یہ کہ تم کسی سفر میں چلتے ہو جہاد اور قتال کے لیے کافروں کو غصہ دلانے کے لیے، ولا ینالون من عدو نیلا، اور نہ تم دشمنوں سے کچھ چھینتے ہو میدان جنگ کے اندر،
الا مگر یہ کہ کتب لہم بہ عمل صالح، ان تمام اعمال کے سبب اللہ تعالیٰ تمہارے لیے نیکیاں لکھتا ہے. یہ ساری تکلیف کے اگینسٹ تمہیں نیکیاں ملنی ہیں، جو پہلے گزر چکا کہ اللہ تعالیٰ نے مومنین کی جانیں اور مال جنت کے بدلے میں خرید لی ہیں. ان اللہ لا یضیع اجر المحسنین، بے شک اللہ تعالیٰ نیکوکاروں کا اجر ضائع نہیں کرتا. ولا ينفقون نفقة صغيرة ولا كبيرة، اور نہ وہ مجاہدین جو خرچ کرتے ہیں خواہ تھوڑا یا زیادہ. ولا يقطعون واديا الا كتب لهم، اور نہ وہ کسی وادی میں سفر کرتے ہیں اللہ کی راہ میں مگر یہ کہ اللہ لکھ دیتا ہے ان کے لیے اجر. لِيَجْزِيَهُمُ اللَّهُ أَحْسَنَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، تاکہ اللہ تعالیٰ انہیں جزا دے ان کے کاموں کی جو نیکی کا بہتری کا وہ کام کیا کرتے تھے. اب ایک اور امپورٹنٹ آیت آ رہی ہے. یہ ساری آیات ہی امپورٹنٹ ہیں، یہ تو ہر آیت کے اوپر ایک گھنٹہ لگ سکتا ہے، لیکن میں تھوڑا بریف کر رہا ہوں. میری پرانی قرآن کلاسز کے اندر میں نے تفصیل سے اسے بیان کیا. وَمَا كَانَ الْمُؤْمِنُونَ لِيَنْفِرُوا كَافَّةً، یہ تو ہو نہیں سکتا کہ سارے مومنین ہی نکل پڑے علم دین حاصل کرنے کے لیے. سارے تو حضور کے پاس آ بھی نہیں سکتے، نہ آپ کے پاس اتنی جگہ تھی. فَلَوْلَا نَفَرَ مِن كُلِّ فِرْقَةٍ مِّنْهُمْ طَائِفَةٌ، تو کیوں نہ نکلے ہر قبیلے میں سے چند ایک لوگ گروہ بنا کر تاکہ وہ دین میں فقہ حاصل کریں. لِيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ، دین میں فقہ حاصل کر سکیں. وَلِيُنذِرُوا قَوْمَهُمْ، پھر وہ جا کر اپنی قوم کو ڈر سنائے. اذا رجعوا، جب وہ واپس جائے. الیہم، ان کی طرف. لعلہم یحذرون، تاکہ وہ بھی اللہ کی نافرمانیوں سے بچ سکیں. تو اس میں اللہ تعالیٰ نے یہ فرما دیا کہ ہر بندے نے علماء والی ڈگری نہیں لینی، چند ایک لوگ علم حاصل کریں گے اور باقیوں کو سکھائیں گے. یہ ضروری نہیں ہے کہ ہر بندے نے جا کے ڈگری حاصل کرنی ہے، ہر بندے کی مصروفیات ڈیفرنٹ ہیں. ہاں ڈیٹم لیول کا علم تو ہر بندے نے حاصل کرنا ہے، اس کے بعد جو تفصیلات ہے وہ ظاہر ہے آپ کسی اہل علم کی طرف متوجہ ہوں گے. تو ہم تو مانتے ہیں یہ جو کہتے ہیں نا جی انجینئر صاحب علماء سے متنفر کرتے ہیں، میں یہ کہتا ہوں علماء سے جا کے پوچھیں قرآن و سنت میں کیا لکھا ہوا ہے. آپ یہ کہتے ہیں علماء سے جا کے پوچھیں کہ آپ کا اس معاملے میں کیا خیال ہے. یہ کام تو نہیں، ورنہ تو بریلوی کہیں گے کہ بریلویوں کے علماء باقی جاہل ہیں. دیوبندی کہیں گے دیوبندیوں کے علماء جو ہے وہ علماء ہیں اور باقی جاہل ہے. سنی شیعہ کو جاہل، شیعہ سنی کو جاہل، وہابی سنیوں کو جاہل اور سنی وہابیوں کو جاہل کہیں گے. اس کا اینڈ کوئی نہیں ہوگا. آپ قرآن و سنت کی روشنی میں دیکھیں. یا ایھا الذین آمنوا، اے اہل ایمان، قاتلوا الذین یلونکم من الکفار، قتال کرو ان کے ساتھ جو کفر کی حالت میں ہے. ولیجدوا فیکم غلظہ، اور تمہارے لیے ان کے بارے میں سختی ہونی چاہیے. یعنی تم ان کے ساتھ ایسا ایٹیچیوڈ کرو کہ وہ واقعی سمجھیں کہ مسلمانوں کا روب ہے. لیکن یہ ان کے لیے جو ہٹ دھرمی پہ اترے ہوئے ہیں، باقیوں کو تو آپ نے دعوت دینی ہے. وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ، اور یہ بھی جان لینا کہ بے شک اللہ تعالیٰ تقوی اختیار کرنے والوں کے ساتھ ہے. وَإِذَا مَا أُنزِلَتْ سُورَةٌ، جب کبھی بھی کوئی سورت نازل ہوتی ہے، فَمِنْهُمْ مَن يَقُولُ، تو ان میں ایسے لوگ بھی ہیں منافقین جو شرارتاً کہتے ہیں اَيُّكُمْ زَادَتْهُ هَذِهِ ایمانا، بتاؤ اس سورت کی وجہ سے کس کا ایمان بڑھ گیا. فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا، تو جو واقعی اہل ایمان ہے، فَزَادَتْهُمْ ایمانا، تو ان کا تو ایمان بڑھتا ہے. وَهُمْ يَسْتَبْشِرُونَ، اور وہ خوشیاں مناتے ہیں. وَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ، اور جن کے سینوں میں نفاق ہے نا، فَزَادَتْهُمْ رِجْسًا إِلَىٰ رِجْسِهِمْ، تو ان کی پلیدی میں ہی اضافہ ہوتا ہے. وَمَاتُوا وَهُمْ كَافِرُونَ، اور وہ اسی حالت میں مرتے ہیں کہ وہ کفر کی روش اختیار کریں گے. جس طرح کہ بارش جب اچھی زمین پر ہوگی تو کھیتی اگائے گی، اور گندگی کے ڈھیر پہ ہوگی تو تعفن ہی پھیلے گا. اس میں بارش کا کوئی قصور نہیں ہے. اولا يرون انہم یفتنون فی کل عام مرۃ او مرتین، کیا انہوں نے نہیں دیکھا کہ یہ ہر سال آزمائش میں ڈالے جاتے ہیں، ایک دفعہ یا ایک سال میں 2 دفعہ. ثم لا یتوبون ولا هم یذکرون، پھر بھی یہ توبہ نہیں کرتے اور نہ نصیحت قبول کرتے ہیں. یہ منافقین کی جو ڈھیل ہے نا، اس کا ذکر آ رہا ہے کہ ہر بار انہیں ڈھیل دی جاتی ہے لیکن پھر بھی انہوں نے اپنی اصلاح نہیں کی. مراد یہ کہ پھر الٹیمیٹلی اللہ کی ڈیوائن مور لگ جائے گی. وہی صم بکم عمی فہم لا یرجعون. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة انك انت الوهاب. آمین. وَإِذَا مَا أُنزِلَتْ سُورَةٌ نَظَرَ بَعْضُهُمْ إِلَىٰ بَعْضٍ، اور جب کبھی کوئی سورت نازل ہوتی ہے تو کنکھیوں سے ایک دوسرے کی طرف دیکھتے ہیں.
ہل یراکم من احد ثم انصرفوا، کہ کوئی انہیں کوئی دیکھ تو نہیں رہا. اچھا یہ بھی ساتھ دیکھ رہے ہوتے ہیں، یعنی کوئی صورت نازل ہوئی. ظاہر ہے جب منافقین کا ذکر ہو رہا تھا، جو واقعی منافق تھے وہ دوسروں کی طرف دیکھتے تھے اور آنکھوں سے اشارے بھی کرتے تھے، کیا نا وہی گلاں ہو رہی ہیں. یعنی مراد یہ کہ حالانکہ یہ تو بہت بڑی دلیل تھی کہ ایمان لے آتے، کہ تم جو چھپ کے میٹنگیں کر رہے ہو اللہ وہی کے ذریعے بتا رہا ہے، تو وہ ایک دوسرے کو اشارے کرتے ہیں، دیکھا وہی جڑی ساڑی گلاں کھل گیا نا، تو ایمان لے آؤ. یہ ہے پوائنٹ آف نو ریٹرن. اس کے بعد تو کوئی شک نہیں رہ گیا نا کہ اللہ کے پیغمبر ہیں، کہ ان پہ وہی آ رہی ہے. تو بجائے یہ کرنے کے مذاق اڑا رہے ہیں اور پھر دیکھتے بھی رہتے ہیں کہ کوئی پکا مومن دیکھ بھی نہ لے کہ پتہ چل جائے کہ آنکھوں سے اشارے کر رہے ہیں. اللہ اکبر. اللہم لا تجعلنا منہم. ہل یراکم من احد ثم انصرفوا، کہیں انہیں کوئی دیکھ تو نہیں رہا، پھر وہ چل دیے. صرف اللہ قلوبہم بانہم قوم لا یفقہون، پھر اللہ نے بھی ان کے دل پھیر دیے، کیونکہ انہوں نے جو حق قبول کرنا تھا نا، جو سمجھنے والی بات تھی نا، وہ نہیں سمجھی. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمہ انک انت الوہاب. اب میرے بھائیو یہ آخری 2 شعراء آفاق آیات ہیں سورہ توبہ کی. پچھلی قرآن کلاسز میں میں نے انہی 2 آیات کے کانٹیکسٹ میں 1 گھنٹے کی ویڈیو ایٹ لیسٹ ریکارڈ کروائی تھی، اور وہ مسئلہ نمبر 100 تھا، رسول اللہ کی اپنی امت سے محبت کا بیان. ایک تو یہ کہ امت کو نبی کے ساتھ محبت ہونی چاہیے، وہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے. ایک یہ کہ نبی علیہ السلام کو اپنی امت سے کیا محبت تھی. اس کانٹیکسٹ میں جتنی آیات اور احادیث تھی نا، وہ میں نے تفصیل کے ساتھ بیان کی ہیں. وہ مسئلہ نمبر میرا 100 ہے، رسول اللہ کی اپنی امت سے محبت کا بیان. تو یہاں تو ہم اس کو کور کرتے ہیں. لقد جاءکم رسول من انفسکم، بے شک تمہارے پاس تمہارے اپنے خاندان میں سے، تمہارے قبیلے کے لوگوں میں سے، بنو اسماعیل میں سے ہی ایک ایسے رسول آئے ہیں، عزیز علیہ ما عنتم، اللہ اکبر، کہ وہ تمہارے اوپر اتنے مہربان ہیں اس حوالے سے کہ گراں گزرتا ہے ان پر تمہارا مشقت میں پڑ جانا. حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم، وہ مومنین کے لیے ہر وقت یہ خواہش رکھتے ہیں کہ ان کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھلائی والا ہی معاملہ ہو. بالمؤمنین رؤوف الرحیم، اور وہ خود بھی مومنین کے لیے رؤوف الرحیم بھی ہیں. الرؤوف الرحیم اللہ کا نام ہے، لیکن رؤوف الرحیم چونکہ الف لام کے ساتھ نہیں ہے تو نبی علیہ السلام بھی رؤوف الرحیم ہے. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد. اللہم انا نسألک جنت الفردوس مع النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین. اندازہ کریں کہ جب اللہ گواہی دے کہ یہ اپنے امتیوں سے کیا محبت کرتے ہیں، تو اب اس کے بعد تو کسی سرٹیفکیٹ کی ضرورت ہی نہیں ہے. رسول اللہ کو تو خود کہنے کی ضرورت ہی نہیں ہے کہ مجھے اپنے امتیوں سے کیا پیار ہے. فَإِن تَوَلَّوْا، تو اے نبی اگر یہ آپ سے منہ پھیر لیں، فَقُلْ حَسْبِيَ اللَّهُ، تو آپ فرما دیجئے اللہ مجھے کافی ہے. لا الہ الا ہو، اس کے سوا کوئی معبود نہیں. علیہ توکلت، میں نے اسی پر بھروسہ کیا. وہو رب العرش العظیم، اور وہ عرش عظیم کا مالک ہے. یہ جو آخری حصہ ہے نا، حسبی اللہ لا الہ الا ہو، یہ سنن ابی داؤد میں صحیح سند کے ساتھ ہے کہ جو مغرب کے بعد اور فجر کے بعد 7 دفعہ یعنی پڑھ لیتا ہے، اللہ تعالیٰ اسے ہر معاملے میں کفایت کر جاتا ہے. یعنی یہ صبح شام کے اذکار میں بھی ہے. اور یہ جو آیت مبارکہ لقد جاءکم رسول من انفسکم، یہ نبی علیہ السلام کی اپنی امت سے محبت کی اس حوالے سے دلیل ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہم سے بڑھ کر محبت کرتے ہیں. حالانکہ یہ سورہ الاحزاب میں آیا تھا النبی اولی بالمؤمنین من انفسہم وازواجہ امہاتہم، نبی مومنین کی جانوں پر ان سے بڑھ کر حق رکھتے ہیں، اور نبی کی بیویاں امت کی مائیں. یعنی ہمیں اپنی جان دینی ہے نبی علیہ السلام کی عزت کی خاطر، لیکن معاملہ یہاں پر یہ ہے کہ نبی علیہ السلام بھی ہم سے سب سے بڑھ کر محبت کرنے والے ہیں. ٹھیک ہے، اور اس کا کلائمیکس تو ہے وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، آپ پوری انسانیت کے لیے رحمت بنا کے بھیجے گئے. یہ آیت تو متقاضی تھی کہ میں 1 گھنٹہ اس پہ بولتا، لیکن چونکہ آلریڈی میں ریکارڈنگ کروا چکا ہوں، اور اس قرآن کلاسز کا ڈیکورم یہ ہے کہ ہم بس اتنی گفتگو کر رہے ہیں جتنی ایک بیسک نیڈ کے طور پہ، تاکہ ہماری یہ قرآن کلاسز مکمل بھی ہو جائیں. آپ مسئلہ نمبر 100 میرا ضرور دیکھیں. سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک، وما علینا الا البلاغ المبین. جزاکم اللہ خیرا.